میرے عزیزو اپنے اخلاق اچھے کرو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں اونچا اڑاتا ہے، تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو۔ اس محاورے کو غلط کر دو، مولوی ہاں باشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، آپ چپ رہنا سیکھو۔ محضر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ جو قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا، سناٹا، خاموش، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، چپ، اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچا، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گئی۔ بڑے حضرت رائے پوری ایسے تھے، خاموش۔ تو لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنا سلوک اچھا کرو، اپنا بول اچھا کرو، ممبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو، اپنی رائے نہ پیش کرو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علماء دیوبند نے بر صغیر میں کی ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں، میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے اسلام پیش کیا۔ مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ہے اسلام۔ میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو، یہ ہے مذہب اور مسلک، یہ نہ بیان کرو۔ میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا، یہ مسلک ہے۔ میں کہتا ہوں نماز خشوع و خضوع سے پڑھو، یہ دین ہے۔ میں مثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، یہ دین ہے۔ بچوں دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے، آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گی، پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غیبت سے بچو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، خاموش رہنے سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ اوہو، یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، کیا کہا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا؟ قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون جاہلون۔ میں قربان جاؤں بچوں اخلاق نبی پر، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولوی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں، تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو پتہ چلا، مفتی صاحب آپ کو پتہ چلا۔ آپ کو پتہ چلا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتہ نہیں ہے، یہاں حل استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل، کہنا چاہیے تھا قد، کہہ رہے ہیں حل۔ کیا آپ کو کچھ خبر ہے جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا، انہیں کہہ رہے ہیں حل؟ آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا کنویں میں کیسے پھینکا تھا، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں۔ فعل غیر ارادی حرکت کو فعلہ کہتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے۔ بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت۔ میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعلہ ہے۔ فعلہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے، اور فعلہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے۔ کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا۔ تو ہاں
یوسف کے ساتھ بغیر انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں. یہ غیر ارادی طور پر ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں. پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے. قربان جاؤں اخلاق یوسف پر، کیا کمال کر دیا ہے. سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا. اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو 2 لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے. احسن القصص کی جو بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. سارے قرآن کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے، اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو. یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو. ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں ہے. شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات ہے. یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا. تو 2 لفظوں میں پورے قرآن، پوری سیرت، پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو من یتق، من یتق، یہ اپنے اور اللہ کے درمیان. اس میں زلیخا کے واقعہ کا زلیخا کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا اور کیسے بچے. معاذ اللہ انہ ربی، کیسے بچے. اور ویصبر، بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. صبر میں اشارہ قید، بھائیوں کا دھکے دینا، مار پٹائی کرنا، نکالنا، چند دراہم میں بیچنا، اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا، اور اس سارے مراحل کو 40 سال میں صبر کے ساتھ نبھانا. یہ اشارہ ہے صبر میں. کیونکہ لوگوں سے تعلق صبر کے سوا نہیں بن سکتا، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے استاد ہو. حسن سلوک سے میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درس گاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائیں تو یہ استاد ہے. اور استاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، تو یہ استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے. خامد گھر میں داخل اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامد ہے، اور اگر خامد داخل اور بیوی ڈر رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے. باپ داخل ہو بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے، اور باپ داخل ہو بچے دعا کر رہے ہیں یا اللہ سال کے لیے دوبارہ بھیج میرے ابا کو، تو یہ باپ نہیں ہے، تھانے دار ہے. ہمارے جو علمی گھرانے، تبلیغی گھرانے، آگے ہمارے بچے بہت کم دین کی طرف آتے ہیں. نہیں دیندار ہوتے ہیں، کوئی علم کی طرف یا تبلیغ میں، تبلیغ والوں کے بچے بہت کم، علماء کے بچے علم کی طرف بہت کم. کیوں کہ وہ بھول کرنا، انہیں جلدی عالم بنانا چاہتے ہیں، جلدی نیک، جلدی حضرت تھانوی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں سختی، آگے سے ہو جاتی ہے بغاوت. اور کام ہے سارا نرمی کا، محبت کا، صبر کا. صبر من یتق ویصبر. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، آپ ہماری اولاد ہو، ہم آپ کو اگر عزت نہیں دیں گے تو آپ سے ہمیں عزت نہیں ملے گی. ایک ہے سلبی اولاد، ایک ہے یہ اولاد. ان دونوں کے لیے عزت کی ضرورت. میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ جب گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھا نہیں رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے، اور 4 قدم آگے بڑھ کے، آگے انہیں نہیں آنے دیتے، خود آگے بڑھ جاتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اللہ تمہیں مدرس بنائے،
باپ بنائے تو میرا یہ سبق یاد رکھو گے تو شاگرد بھی آپ پر قربان ہوں گے، اولاد بھی آپ پر قربان ہوگی، بیوی کو پیار دو گے تو وہ بھی آپ پہ قربان ہوگی۔ میں طبرانی کی روایت پڑھ کے حیران ہو گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر! جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے جنت کیا چیز ہے یا بیوی کیا چیز ہے؟ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ تو ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔